محبت اور عبادت الگ الگ شے ہیں؟ ہاں بالکل الگ الگ شے ہیں۔ عبادت کا درجہ چھوٹا ہے، محبت کا درجہ بڑا ہے۔ اگر آپ اس حساب سے دیکھنا چاہیں تو سب سے ادنا ترین درجہ عبادت کا ہے، سب سے ادنا ترین درجہ عبادت کا ہے۔ عبادت سے بڑا درجہ شہادت کا ہے۔ تو اگر شہادت کا درجہ عبادت سے بڑا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ ایسا بھی ہو جس نے ساری زندگی عبادت نہ کی ہو، لیکن رب کے نام پر جان قربان کر دی، تو اس کی عبادتوں کا کفارہ ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ کہ عبادت سے بڑا کام کر لیا اس نے، شہادت کا۔ تو جس منزل پر شہادت کا مقام حاصل کرنے والے پہنچ جائیں گے، اس منزل کو عابد نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ عبادت کم درجہ ہے، شہادت اس سے بڑا درجہ ہے۔ اب آپ سمجھ میں آ گئے؟ سمجھ میں بات آ گئی ہے نا؟ کیا بات آئی؟ کہ عبادت سب سے ادنا درجہ ہے اور عبادت سے بڑا درجہ شہادت کا ہے۔ اچھا، اب شہادت سے بھی بڑا درجہ محبت کا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ایک ایسا بندہ ہو کہ جس نے نہ عبادت کی نہ شہادت دی، لیکن وہ رب سے محبت کر بیٹھا، تو نہ عبادت نہ شہادت، اس کی محبت بغیر عبادت اور شہادت کے بھی آگے لے گئی اس کو۔ ہر مذہب کا نچوڑ خدا کی محبت ہے، ہر مذہب کا نچوڑ ہے یہ۔ کسی نے نہ عبادت کی ہو نہ شہادت دی ہو، لیکن رب سے محبت کر بیٹھے۔ اچھا، اب اس کے مرتبے کیوں بڑے ہیں ان چیزوں کے؟ کیونکہ شہادت بھی اللہ کی رضا سے ہے۔ اللہ چاہے گا تو تجھے جو ہے شہادت دے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو اندھیرے میں مارا گیا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نہ شہادت ہے نہ محبت ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی اجازت انوالو ہے نا، اس لیے اس کا درجہ بڑا ہے۔ تو عبادت میں نہیں ہے، کر لے جو مر جائے عبادت کر لے، اس میں اللہ کی اجازت کی کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت؟ تو سب سے ادنا ترین درجہ عبادت کا ہے۔ تمہارا انسانوں کا کیا ہے کہ اگر کوئی عبادت وغیرہ کر رہا ہو تو تم اس کو سب سے افضل سمجھتے ہو کہ دیکھو جی 5 وقت کا نمازی ہے، روزے دار ہے، یہی کہتے ہو نا، ہے نا؟ لیکن شہادت کے درجے والا وہ اسی عابدوں سے کہیں آگے نکل گیا۔ شہید وہ ہے جو اللہ کے ذات، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے جو قربان ہوا ہو، اللہ کے لیے۔ اب یہ جو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، دیوبندی، وہابی، سنی، شیعہ، بریلوی، یہ شہید نہیں ہیں، یہ جہنمی لوگ ہیں۔ بھائی مجھے یہ بتاؤ، جہاد کا آغاز محمد رسول اللہ نے امام الانبیاء ہو کے نہیں کیا، اپنی طرف سے اللہ کے حکم کا انتظار کیا۔ جب یہ قرآن مجید میں دیکھیں آپ، جب تک اللہ کا حکم نہیں آ گیا حضور نے جہاد کا ذکر نہیں کیا۔ جب اللہ کا حکم آیا تب آپ نے کہا جی اب اللہ کا حکم آ گیا، اب کرو۔ تو آپ کون ہو جو اللہ کے حکم کے بغیر ہی جہاد کر رہے ہو؟ تو معلوم ہوا کہ تم اپنے آپ کو محمد رسول اللہ سے بڑا سمجھ رہے ہو نا، کہ محمد رسول اللہ نے تو اپنی مرضی سے جہاد نہیں کروایا، اور تمہارے ملک میں تو ہر مولوی کھڑا ہوا جہاد کے نعرے لگا رہا ہے۔ ابھی دیکھو نا، یہ جہادی ابھی بھی آیا تھا یہاں پہ۔ مجھے بتائے کوئی عالم کہ صحابہ کرام کتنا کہتے تھے حضور کو کہ یا رسول اللہ ہمیں جہاد کے جو ہے نا اجازت دیں، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ آپ نے فرمایا جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا میں اجازت نہیں دے سکتا۔ اور پھر دیکھو نا، وہ بات بھی صادق آتی ہے، وما ینطق عن الہوی، کہ محمد رسول اللہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، جو میں وہی کرتا ہوں وہی کہیں گے۔ یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یقین دہانی کرا دی کہ اپنی طرف سے آپ نے کچھ کہنا بھی نہیں، انتظار کرنا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر کچھ نہیں کیا۔ جہاد اس وقت شروع کیا جب اللہ کا حکم آیا۔ تم کیسے کر رہے ہو؟
تم کون ہو؟ اب یہ اسامہ بن لادن، ابو بکر بغدادی اور جتنے بھی یہ بوکو حرام اور الشباب، یہ جتنے بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں، ان کے جو لیڈر بنے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو جو ہے جہاد کی تعلیم پہ لگا رہے ہیں اور اپنی اولاد کو امریکہ میں پڑھاتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے پاس کہاں سے اللہ تعالیٰ کا اذن آیا کہ جہاد کرو؟ یہ تو اللہ کے احکام کی جو ہے حکم عدولی ہے نا، یہ تو پامال کر رہے ہیں نا دین کو۔ اس لیے جہاد کے لیے بھی اللہ کا اذن ہونا چاہیے، اس لیے شہادت کا مرتبہ عبادت سے بڑا ہے۔ تو عبادت سے بڑا مرتبہ شہادت کا ہو گیا، جس نے اللہ کے نام پہ سر کٹا دیا۔ اسی طرح کی تحریک سرکار امام مہدی گوھر شاہی نے بنائی، اس کا نام بھی رکھا انجمن سرفروشان اسلام، جو دین اسلام کے لیے اپنی گردنیں کٹا دیں، جو دین اسلام کے لیے اپنی گردنیں کٹا دیں۔ ایسا ایک گروپ بنایا سرفروشوں کا۔ وہ کون ہے کہ جب اللہ کے دین کے اوپر اٹیک ہو تو اس کی سالمیت کے لیے، اس دین کی بقا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا اللہ کے اذن کے ساتھ، وہ درجہ شہادت وہاں سے ملے گا۔ پھر ایسا اگر کوئی شہید ہوا تو بھلے اس نے ایک دن بھی عبادت نہ کی ہو، اس کا مقام عابدوں سے افضل ہے۔ ایک دن بھی اس نے عبادت نہ کی ہو، تب بھی بغیر اعمال کے اگر کسی کی بخشش ہوگی تو وہ ہوں گے جو حق کے نام پر سر کٹاتے ہوں گے۔ اور اس سے بڑا درجہ محبت کا ہے۔ ایسی تو نہیں ہو جاتی نا محبت اللہ سے، اس کے لیے تو اللہ کی پرمیشن چاہیے نا، اللہ کی محبت کے لیے۔ کیونکہ اللہ کی محبت انسان کے تو ہاتھ میں ہے نہیں نا، اللہ عطا کرے گا تو تجھے اللہ سے محبت ہوگی۔ تیرے پاس اختیار نہیں کہ تو اللہ سے محبت کر، کیسے کرے گا؟ نہ تو نے اللہ کو سنا، نہ تو نے اللہ کو دیکھا، نہ تجھے پتا اللہ کیسا ہے، نہ تجھے پتا اللہ کہاں رہتا ہے، نہ تجھے یہ پتا کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے۔ تو اللہ سے خود محبت کیسے کرے گا؟ تو پھر اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے، مرشد کامل ڈھونڈ، مرشد کامل ڈھونڈ۔ ہاں، ایک تو مرشد کامل کامل شریعت ہوتا ہے، وہ تو تیرے نفس کو پاک کرے گا بس، وہ شفاعت والا کام ہے، محبت والا نہیں ہے۔ تجھے ڈھونڈنا ہے مرد کامل، کامل طریقت ڈھونڈنا ہے۔ جب تو کامل طریقت کے پاس جائے گا، اس کی تعلیم دل سے شروع ہوتی ہے نا، وہ پھر تیری فائل کو، تیرے حلی کو اللہ کے پاس بیت المعمور میں لے کے جائے گا ولی کامل۔ اللہ پوچھے گا اس کو کیوں لائے؟ تجھ سے دوستی کرانے کے لیے۔ اگر اللہ کہہ دے کہ میں نے اس کو دوست نہیں بنانا ہے تو پھر ختم، ثم رددناہ علی سافلین، تو ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی، اللہ نے ریجیکٹ کر دیا، مردود ہو گیا۔ اور اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہاری گارنٹی پہ ہم پرمیشن دے رہے ہیں۔ پھر مرشد کامل تیرے دل میں اسم ذات اللہ بسائے گا۔ پھر جب دل میں ہر وقت اللہ کے نام کا رگڑا لگے گا، نور بنے گا، نس نس میں نور چلا جائے گا، تو پھر تیرا پورا وجود اللہ کے نور کے تابع ہو جائے گا۔ اب تو کیا ہو گیا؟ نور کے تابع ہو گیا۔ اس کے بعد پھر تیرا لطیفہ قلب سے ایک جثہ نکلا۔ جب جثہ نکل گیا قلب سلیم کا، جب تیرا ذکر چلا تھا نا، تو اس وقت تو مومن نہیں تھا۔ جب تیرا جثہ نکل گیا قلب سلیم، اس وقت تو مومن ہوا۔ جثہ نکلنے سے پہلے مومن نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ جیسے وہ ہوتی ہے نا، جب جاب وغیرہ ہم کرتے ہیں تو ایک ہوتی ہے پرماننٹ جاب، ایک ہوتی ہے ٹیمپریری جاب۔ پاکستان میں یہ کانسیپٹ ہے، اور جو سرکاری نوکری ہوتی ہے پاکستان میں وہ پرماننٹ ہوتی ہے، تو لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پرماننٹ کوئی جاب مل جائے۔ جب تک جثہ نہ نکلے قلب کا، اس وقت تک جو ہے تو پرول پر ہے، کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جس دن جثہ نکل گیا تیرا قلب سلیم کا، تو بس اس دن تو مومن بن گیا۔ اب اللہ نے قرآن مجید میں یہ تو نہیں کہا نا کہ کس دن لے کے آنا ہے قلب سلیم،
اگر اس نے کہا کہ یوم محشر میں لایا، ٹھیک ہے نا، اور یوم محشر سے پہلے اگر تو قلب سلیم اس کے پاس لے گیا تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی اس نے تو کہا ہے نا کہ یوم محشر میں لے کے آنا، اور تجھے مل گیا گوھر شاہی، اس نے کہا یوم محشر کو چھوڑ، تو ابھی لے کے جا قلب سلیم اللہ کے پاس، وہ تیرا قلب سلیم تیرے زندگی میں جیتے جی اللہ تک پہنچ گیا نا، تو پھر اللہ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی اس کو کچھ جلدی زیادہ ہے، پھر وہ پوچھے گا تیرا آگے کا کیا ارادہ ہے، تو پھر تو کہنا ہے کہ مجھے تیری محبت چاہیے، پھر وہ آزمائے گا نا، پھر جب وہ آزمائے گا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو نے محبت مانگی ہے نا تو اب محبت کا امتحان کرے گا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، پھر جو چیز تجھے سب سے زیادہ پیاری ہیں ان چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کر دے۔ لیکن یہ تو ڈائلاگ ہوگا نا مرشد اور تیرے بیچ میں کہ اب کیا چل رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی عام آدمی ایسے ہی ساری چیزیں لے کے قربان کر دے، کہا جی میں نے اللہ کو دے دی ہیں، نہیں، جب اللہ مانگے گا تب دینی ہے، جب اللہ مانگے گا تبھی دے گا نا، تو مانگا نہیں ہے تو کیسے دے گا؟ پھر وہ تجھے آزمائے گا، جس سے محبت ہے ان سب کو چھڑائے گا، جو تجھ سے محبت والے تھے وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگ جائیں گے، وہ کہیں گے جی تو یہ گور شاہی سے کیوں مل گیا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے، تیرا دھیان نہیں ہے۔ اگر بیوی اس مشن میں لگی ہوئی ہوگی تو شوہر کہے گا یہ کیا ہو گیا ہے تجھے، تیرا تو میری طرف دھیان ہی نہیں ہے، ہر وقت تو محفل میں گھسی رہتی ہے، شیطان تنگ کرے گا نا اس کو۔ ہاں، تو اگر شوہر لگا ہوا ہے تو بیوی کہے گی تو مجھے تو دیکھتا ہی نہیں ہے، ہر وقت الرا ٹی وی دیکھتا رہتا۔ تو یہ محبتوں کا امتحان بھی ہوگا نا۔ پھر جب ان محبتوں کے امتحان میں تو کامیاب ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا مرشد کو کہ اس کے دل کا رخ میری طرف کر دیا جائے۔ ابھی تو تیرا مومن کا دل جو ہے اس کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، ابھی تو قلب سلامت ہوا ہے، بس رخ کدھر ہے اس کا؟ جب تک تیرا رخ اللہ کی طرف نہ ہو، اللہ کا حکم ہے مرشد کی طرف رخ ہو، پھر جب اللہ کی طرف ہو جائے تو پھر جو ہے وہ تو ادھر سے گزر گیا اس مقام سے۔ پھر جب لطیفہ قلب تیرا منیب ہو گیا، اب یہ مقام محبت ہے، بس محبت حاصل ہو گئی۔ کیسے ہو گئی حاصل؟ کہ اب تیرے دل کا جو رخ ہے قلب کا وہ اللہ کی طرف ہو گیا، رخ، ڈائریکشن اس اللہ کی طرف ہو گئی۔ ہاں، جب تک قلب سلیم تھا تو تیری ڈائریکشن کیا تھی؟ منہ میرا کعبے کی طرف، 4 رکعت نماز، وہ تو کعبے کی طرف تھی نا۔ یہ جب منیب ہو گیا تو اب اس کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا۔ اب تو بس جب اللہ کی طرف رخ ہو گیا تو تجھے بس اللہ کی پرواہ ہوگی۔ یہ مقام محبت ہے، بس یہی چلے گا، بس یہی تیرا جو ہے منزل ہے۔ اس سے آگے کیا ہے؟ اس سے آگے جو ہے وہ ولایت ہے، اس سے آگے ولایت، اس سے آگے ولایت ہے۔ تو ولایت کے اندر جو ہے پھر محبت کو کہتے ہیں جی اب یہ محبت بہت ہو گئی ہے، اب اگلا درجہ آ گیا ہے۔ ہاں، تو پہلا درجہ ہو گیا عبادت کا، دوسرا ہو گیا شہادت کا، تیسرا ہو گیا محبت کا۔ جب محبت کا درجہ مل گیا، قلب کے تیرا رخ قلب منیب اللہ کی طرف ہو گیا، نہ عبادت نہ شہادت، صرف محبت کافی ہے تیرے لیے۔ علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ڈالتے ہیں جو آسمانوں پر کمند۔ آسمانوں پر کمند ڈالنا کیا ہے؟ وہ 7 آسمان ہے نا، تیرے اندر 7 لطیفے ہیں، ان 7 لطیفوں کو بیدار کر کے ان آسمانوں تک پہنچانا، یہ ہے نا کمند ڈالنا۔ اس کے لیے کہا مجھے محبت ہے ان جوانوں سے۔ تو وہ علامہ تو نہیں کہہ رہے تھے نا، وہ تو اللہ نے کہا ہے کہ مجھے ان جوانوں سے محبت ہے کہ جو اپنی ان چیزوں کو عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ قلب منیب جب تو ہو گیا، تیرا رخ اللہ کی طرف ہو گیا، بس اب یہ پھر ساری زندگی بھی گزر جائے تو یہ محبت ہی رہے گی، آگے اس کی ترقی نہیں ہے تیری۔ تیرا شمار جو ہے وہ صدیقین میں ہوگا، تیرا شمار صالحین میں ہوگا،
کس میں ہوگا؟ صدیقین میں ہوگا، صالحین میں ہوگا. اس کے آگے پھر جو ہے وہ ولایت ہے. محبت میں قلب کی مزید ترقی نہیں ہوتی، منیب تک ہی رہتا ہے. پھر ولایت ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ پھر ولایت ہے تو اس میں جو ہے وہ اللہ کی جب تجلی پڑے گی تو اس سے قلب جو ہے ترقی کر کے شہید ہو جائے گا. قلب ترقی کر کے شہید ہو گیا اور نفس کے اوپر تجلی پڑی نا تو وہ ملہمہ سے مطمئنہ ہو گیا. اور جب اللہ کا دیدار ہوا تو محبت چلی گئی اور عشق آ گیا. محبت چلی گئی، عشق آ گیا نا. تو جب عشق آ گیا تو یہ محبت الہی سے بھی افضل ہے. ہاں، یہ محبت الہی سے بھی افضل ہو گیا نا. اب دیکھو نا، شروع سے عبادت جو ہے سب سے کمزور ترین درجہ ہے. اس میں اللہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. عبادت میں جو مرضی کر رہے ہیں نا سارے شیعہ سنی وہابی سب عبادت کر رہے ہیں نا. کوئی پرمیشن لی ہے انہوں نے کسی سے؟ تو کرو، اللہ کو کیا پرواہ ہے، کرتے رہو. اس کو تو پتا ہے مجھے پسند نہیں آئے گی، منہ پہ دے ماروں گا. دوسرا درجہ شہادت کا ہے، وہ اللہ کی اذن کے ساتھ ہے. اگر تجھے درجہ شہادت مل گیا تو عبادت کی چھٹی ہو گئی، نہیں بھی کی تو خیر ہے. پھر تیسرا درجہ محبت کا ہے، وہ بھی اذن کے ساتھ ہے، روحانیت کے ذریعے ملے گا. شہادت بغیر روحانیت کے بھی آ جائے گی، لیکن محبت الہی صرف روحانیت کے ذریعے آئے گی. اور اگر تجھے محبت الہی مل گئی، نہ عبادت کی نہ شہادت کی، پھر بھی تو افضل ہے. اور جب تو عشق میں داخل ہو گیا تو پھر نہ عبادت نہ شہادت نہ محبت، بس عشق ہی کافی ہے. عشق ہی کافی ہے. اسی کے لیے کہا کہ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی. کوئی عبادت ہی نہیں کی تھی نا اس نے. اگر علامہ اقبال نے کہا اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اور نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق. اور سچل سائی نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ بنا عشق کے دلبر کیا کفر اور اسلام ہے. اگر دلبر کا عشق ہی نہیں ہے تو پھر اسلام میں اور کفر میں کیا فرق ہے؟ کافر کے دل میں بھی رب کی محبت نہیں تو مسلمان کے دل میں بھی نہیں، تو دونوں برابر ہی ہو گئے نا. اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی. یہ 4 درجوں. عبادت، اس سے بڑی شہادت، شہادت سے بڑی محبت، سب سے بڑا عشق. سب سے بڑا، ہاں، یہ عشق سب سے بڑا ہو گیا. یہاں جب عشق سب سے بڑا ہو گیا تو یہاں پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی. نبوت اور رسالت یہاں ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر امام مہدی کو کیوں بھیجا تم؟ عشق کے آگے کیا ہے؟ اگر اس کے آگے کچھ نہیں ہے تو امام مہدی کیا لے کے آئیں گے؟ اگر امام مہدی نے بھی عشق ہی سکھانا ہے تو وہ عشق تو قلندر پاک بھی سکھا رہے تھے نا. امام مہدی کو کیوں تکلیف تھی؟ غوث پاک بھی تو عشق ہی سکھا رہے تھے نا لوگوں کو. کیوں جی؟ ہاں، ان سب جتنے بھی ولی ہیں ان سب کا کوالٹی کنٹرول اللہ کے پاس ہے. یہ نہیں ہے کہ غوث پاک کا عشق کمزور تھا، سلطان باہو کا زیادہ تھا. سب اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. اللہ کا عشق تھا تو یہ انہوں نے بلے شاہ ہو گیا، سائیں سہیلی سرکار، بلے شاہ، سلطان باہو، غوث پاک، یہ جو بڑے بڑے جو اللہ کے دوست گزرے ہیں، انہوں نے عشق ہی سکھایا نا اللہ کا. اگر امام مہدی نے بھی عشق ہی لے کے آنا ہے تو پھر ان کو کیا تکلیف دینے کی ضرورت تھی؟ یہ تو سب کچھ ہو ہی رہا تھا نا. امام مہدی کے آنے سے پہلے بھی تو عشق ملا نا لوگوں کو اللہ کا. معلوم یہ ہوا کہ امام مہدی کوئی اور ہی چیز لے کے آئیں گے. عشق سے آگے کیا ہے پھر؟ عشق سے آگے بھی کچھ ہوگا ہی، کچھ تو ہوگا، کچھ تو ہوگا نا. اب جب امام مہدی آئیں گے تو پتہ چلے گا کیا لائے ہیں. لیکن ابھی تک یہی سمجھ میں آیا کہ جو امام مہدی لائیں گے تو وہ کچھ وکھرا ہوگا، کوئی نئی کوئی تعلیم ہوگی، کوئی نئی منزل ہوگی، کوئی نیا فلسفہ ہوگا.
جس طرح محبت کو عشق نے کاٹا، کوئی ایسی چیز آئے گی جو عشق کو کاٹے گی؟ کوئی ایسی چیز آئے گی نا، عشق بھی چلا گیا، وہ آ گیا، کوئی ایسی چیز ہوگی۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.